الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامی تاریخ میں ایک طبیب اور سائنسدان گزرے ہیں، ابن النفیس۔ ابن النفیس سے کسی نے پوچھا کہ وبا کے دن ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابن النفیس نے جواب دیا، الوہم نصف الداء، وہم آدھی بیماری ہے، والطمانینۃ نصف الشفاء نصف الدواء، اور دل کا اطمینان یہ آدھی دوائی کا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا وہم کرنا یہ آدھی بیماری ہے اور دل کا اطمینان یہ آدھی دوائی ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ پر بھروسہ کرنا، والثقۃ باللہ اول خطوۃ للشفاء، اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ شفا کی طرف پہلا قدم ہے۔ پھر وہ کہتا ہے این الواثقون باللہ فقولوا یا ربی، وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ کیوں نہیں مشکل وقت میں کہتے یا ربی یا ربی یا ربی؟ تو کہتے ہیں وبا کے دنوں میں اگر کوئی اپنے اوپر وہم کو طاری کر لے تو وہ خود بیماری کی طرف چل پڑا، اور اگر کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے، دل میں اطمینان رکھے اور اپنے رب کو پکارے تو یہ شفا کی طرف پہلا قدم ہے۔ یا ربی، اے میرے رب، اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں ان میں بڑے عجائبات ہیں، اور اللہ کی مخلوقات میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس کا نام مچھر ہے، اور یہ بھی اللہ کے عجائبات میں سے ہے۔ مچھر کا جسم کتنا ہے، انسان کے مقابلے میں اس کا جسم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ 6 فٹ کا انسان اور مچھر کا جسم کتنا ہے؟ کیا ایک انگلی جتنا ہے؟ انگلی کے ایک پورے جتنا ہے؟ نہیں، انگلی کے پورے کے برابر بھی نہیں، آدھے پورے کے برابر بھی نہیں۔ مچھر کا اتنا چھوٹا جسم ہے، اور یہ عجائبات قدرت میں ہے کہ چھوٹے سے وجود میں اللہ نے چیزیں ساری بنائی ہیں، آنکھیں بھی ہیں اور باقی اعضاء بھی، پر بھی ہیں، آواز بھی ہے، اور اس میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ایک لمحے میں اپنے پروں کو 1000 مرتبہ ہلا سکتا ہے۔
جب وہ کاٹنے کے لیے انسان کے قریب آتا ہے تو بڑی تیزی سے پروں کو ہلاتا ہے، جس سے بنبنانے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کی آواز سن کے انسان گھبرا جاتا ہے اور انسان اس کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ مچھر کی آواز سن کے انسان کیوں گھبراتا ہے؟ کیونکہ جو مچھر کے کاٹنے کی تکلیف ہے وہ اس کے ذہن میں آتی ہے، اور مچھر کے نقصان دینے کی جو تکلیف ہے وہ اس کے ذہن میں آتی ہے، اس لیے مچھر کی آواز سن کے انسان گھبراتا ہے اور اس کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ مچھر کی آواز تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن دوزخ چنگاڑے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، الحاقۃ ملحاقہ، یا پھر مشہور صورت اکثر آپ سنتے ہوں گے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ دوزخ چنگاڑے گا، اور کتنی بلند اس کی جو ہے وہ آگ ہوگی، کتنی بلندی پر کہ آگ کے شعلوں سے آسمان سرخ نظر آئے گا۔ اس قدر اس کے شعلے بلند ہوں گے کہ آسمان سرخ ہو رہا ہے۔ وہ دوزخ کے چنگاڑنے کو تو قرآن نے بیان کیا، اس سے بچنے کے لیے ہمارا دل فکر نہیں کرتا، اور مچھر کے تھوڑے سے بنبنانے پر فکر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مچھر کے کاٹنے سے بچائیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دوزخ کی وہ چنگھاڑ نہ سننی پڑے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ دوزخ کی وہ چنگھاڑ جو دلوں کو دہلا دے گی وہ نہیں سنیں گے، وہ اطمینان میں ہوں گے، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ دوزخ کی چنگھاڑ نہ سننی پڑے، مجھے وہ دوزخ کے بلند ترین شعلے نہ دیکھنے پڑے کہ دوزخ بڑھ رہا ہے، اہل معاشر کی طرف اس کی شعائیں بڑھ رہی ہیں، چنگھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، دل دہل رہے ہیں، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، وہ منظر نہ مجھے دیکھنا پڑے، تو قرآن بتاتا ہے آج اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جاؤ، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اپنا لو، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مچھر کے کاٹنے سے تو ہمیں بچنے کی فکر ہے، لیکن دوزخ سے بچنے کی کوئی فکر نہیں۔ جس انسان نے زندگی کا ہدف یہ بنا لیا کہ میں نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، وہ تقویٰ کی راہ پہ چل پڑا۔ موجودہ حالات، کتنے مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، زندگی کے تمام شعبے اس وائرس کے آنے سے متاثر ہوئے، لیکن کیا ہماری اخلاقی حالت سنور گئی ہے؟ کیا اب ہمارے ہاں ڈاکے نہیں پڑ رہے؟ آپ صرف اس ہفتے میں گجرات کے تھانوں میں جا کے رپورٹیں دیکھیں کہ کتنی چوریاں گجرات میں اس ہفتے میں ہوئی، کتنے ناحق قتل اس ہفتے میں گجرات شہر کے اندر ہوئے۔ چوریاں بھی جاری ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں دن دہاڑے، اور فکری سطح پر بھی جو حالات ہیں میں ان کی تشریح کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے کہا قوم تقسیم کی جا رہی ہے، تقسیم در تقسیم در تقسیم، قطعناہم فی الارض امما۔ یہ وقت تھا اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے اور رجوع کرنے کا، لیکن ہم اس وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ خاکم بدہن حالات جس طرف جا رہے ہیں، کہیں ہم کسی بڑی
تباہی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے کہ اس قدر سخت ترین حالات دیکھ کر بھی ہم مسجدیں گرا کے مندر بنانے کے پروگرام پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی انسان کو غفلت میں ہی رکھتی ہے؟ وہ ہے انسان کا تکبر، جو اس کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے۔ آج چند گھڑیاں میں آپ کے سامنے عاجزی کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، تو پھر انسان عبرت پکڑتا ہے، پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اگر طبیعت میں تکبر ہو، پھر انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر سامنے کی چیز بھی اس کو نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ تکبر کے نشے میں ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی آدمی نشے میں ہوتا ہے، نہ وہ بات صحیح طرح کر سکتا ہے، نہ بات صحیح طرح سمجھ سکتا ہے۔ تو نشہ صرف شراب کا ہی نہیں ہوتا، خودی کا بھی ایک نشہ ہے، انانیت کا، تکبر کا بھی ایک نشہ ہے، جو انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ مفاد پرست ذہن حقیقت پسند نہیں ہوتا۔ مفاد پرست ذہن صرف اپنے فائدے کو ہی سوچتا رہتا ہے، وہ حقیقت پسند نہیں ہوتا۔ تو آج کل اکثریت، ہمارے ہاں اکثریت جو ہے، وہ اپنے مفاد کے خول سے باہر نکل کر کچھ سوچنے یا دیکھنے کو تو تیار ہی نہیں۔ اس لیے آج کا انسان حقیقت پسند نہیں بالعموم، ورنہ اچھے لوگ تو آج بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن بالعموم انسان اپنے مفاد سے ہٹ کے باہر کچھ دیکھنے کو وہ تیار ہی نہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ مفاد پرست ذہن حقیقت پسند نہیں ہوتا۔ انسان اگر حقیقت کو سمجھ لے تو وہ عاجزی کا پیکر بن جائے۔ سورہ یاسین میں اللہ کریم نے بڑے جلال کے ساتھ جھنجھوڑا ہے انسان کو۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا انسان ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے، ہمارے آگے بولتا ہے کہ جب انسان مر کے مٹی میں مل چکا ہوگا، ہڈیاں خاک بن چکی ہوں گی، کون اسے دوبارہ اٹھائے گا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مثالیں دیتا ہے۔ ناسیہ خلقہ، وہ انسان جو اپنی پیدائش کو بھول گیا وہ گمراہ ہے، وہ اللہ کے آگے بے ادبی والے لفظ بول رہا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے اپنی پیدائش؟ کیا ہمیں یاد ہے اپنی پیدائش؟ اگر ہم اپنی پیدائش کو یاد رکھیں تکبر میں نہ مبتلا۔ سورہ دہر آیت نمبر 2 میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، انسان کے جسم کو۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے مخلوط نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ ماں اور باپ دونوں کا وجود ملا، پھر انسان کا جسم بنا۔ کتنا عرصہ اے انسان تو ایک مدغے کی شکل میں ماں کے رحم میں رہا ہے، بھول گئے؟ جب کان کوئی نہیں تھے، جب یہ آنکھیں کوئی نہیں تھی، جب یہ زبان کوئی نہیں تھی، کتنا عرصہ علقہ اور مدغہ کی شکل میں انسانی وجود ماں کے رحم میں رہا ہے۔
وہ کون سی ذات ہے جس نے نطفے سے پھر انسانی وجود بنایا ہے، ہڈیاں بنائی ہیں، پھر انسان کو آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فرمایا ہم ہیں، ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا ہے، دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ انسان بھوک سے بچ سکتا ہے کہ مجھے بھوک نہ لگے؟ بچ سکتا ہے؟ پیاس سے بچ سکتا ہے کہ مجھے پیاس نہ لگے؟ انسان نیند سے بچ سکتا ہے کہ میں پورا ہفتہ کام کروں گا مجھے نیند نہ آئے؟ پھر تکبر کس چیز کا ہے؟ اپنی کمزوریوں کی طرف خیال ہی نہیں، اپنی کمزوریوں کی طرف خیال ہی نہیں۔ تم بھوک سے نہیں بچ سکتے کہ مجھے بھوک نہ لگے، مجھے پیاس نہ لگے، مجھے نیند نہ آئے۔ انسان بیماری سے بچ سکتا ہے؟ اس وقت بھی یہ بات نہیں سمجھ آئے گی تو کب سمجھ آئے گی؟ تکبر کس چیز کا ہے؟ انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ جس زمین پہ بیٹھے ہیں یہ کس نے بنائی ہے؟ جس سورج کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں سورج کس نے بنایا ہے؟ اللہ سورج کو زمین کے قریب کرنا چاہے آپ پیچھے ہٹا سکتے ہیں؟ تکبر کس چیز کا ہے؟ انانیت کس چیز کی؟ جس آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں یہ ہوا کس نے بنائی؟ ایک لمحے کے لیے اللہ ہوا سے آکسیجن ختم کر دے، آکسیجن کو نکال لے، سیمنٹ سے بنی ہوئی عمارتیں بھی گر پڑیں اور سارے انسان زمین پہ ڈھیر ہو جائیں، انسان سانس نہیں لے سکے گا۔ اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو پھر کبھی وہ تکبر نہ کرے، پھر وہ عاجزی اختیار کرے، اگر وہ حقیقت پسند ہو۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم مفاد پرست ہیں، صرف اپنے نفع کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے اور نفع کے بارے میں۔ ذہنی صلاحیتیں صرف اس ایک نقطے پر ہی خرچ ہو رہی ہیں، کبھی حقیقت پر بھی غور کریں۔ کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی۔ اور پھر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں کی جانا میں کون وے بلیا، کی جانا میں، اپنی حقیقت کی طرف غور نہیں کیا۔ اگر انسان عاجزی اختیار کرے تو یہ اس کے لیے زیب ہے، یہ اس کے لیے زینت ہے، یہ اس کے لیے زیور ہے، اور اگر انسان تکبر اختیار کرے تو یہ اس کے لیے عیب ہے۔ اگر انسان بڑا بننے کی کوشش کرے، تکبر کرے، اللہ کی بارگاہ میں تکبر کرے تو یہ اس کے لیے عیب ہے، اور اگر انسان عاجزی کرے یہ اس کے لیے زیور ہے۔ کوئلہ اگر کہہ رہا ہو میں سونا ہوں تو اس کو زیب ہے؟ نہیں۔ انسان عاجزی کرے یہ اس کے لیے زینت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شیطان نے تکبر ہی کیا تھا جس وجہ سے وہ دھتکار دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کریم نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، ایسے مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ جہاں جلائیں وہ اوپر اٹھتی ہے، آگ جہاں بھی جلائیں اوپر اٹھے گی، مٹی جہاں بھی رکھیں وہ نیچے گرتی ہے، تو میں اوپر اٹھنے والی چیز سے بنایا گیا ہوں، آدم نیچے گرنے والی چیز سے بنائے گئے ہیں، لہذا میں افضل ہوں۔ اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں تکبر کیا، یہ تکبر کرنا ہی اسے مردود بنا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، کس بارگاہ میں تو کہہ رہے ہے کہ میں اوپر اٹھنے والی شے سے بنایا گیا ہوں، جہاں سر اٹھانا عیب ہے اور سر جھکانا عبادت ہے، جہاں سر جھکانے والے کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، وجود آدم مٹی سے بنایا، اور وجود آدم میں روح اپنی بارگاہ سے پھونکی ہے، روح اپنی طرف سے اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے انسان کا تخلیق کے پہلے دن سے ہی اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو روح جسم میں ڈالی گئی ہے نا، اس حوالے سے آپ دنیا کی ہر شے حاصل کر لیں، جب تک اللہ سے تعلق نہیں ہوگا سچا سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ جسم میں روح ہے اور روح کی ضرورت اللہ سے تعلق ہے۔
انسان اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں میں ہی کھو گیا اور ان پر ہی تکبر کرنے لگا. تکبر ہے میں بادشاہ ہوں، ہمیشہ بادشاہ رہو گے. تکبر ہے میں خوبصورت ہوں، ہمیشہ خوبصورت رہو گے. تکبر ہے کہ میری صحت بڑی اچھی ہے، ہمیشہ صحت اچھی رہے گی. تکبر ہے کہ میں مالدار ہوں. قارون کہاں گیا؟ کتنی دولت تھی قارون کے پاس. جن چیزوں پہ تکبر کر رہے ہیں یہ ساری تو فنا ہونے والی چیزیں، یہ ساری تو ختم ہو جانے والی چیزیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا. جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا. دوسری حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا دو فرشتے ہر وقت انسان کو تھامے ہوئے ہیں. اور حدیث کے الفاظ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ انسان کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی انسان عاجزی کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے بندے نے عاجزی کی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو بلند کر دو. اور اگر کوئی تکبر کرے، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بندہ تیرا ہے اور تکبر کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو جھکا دو. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا، اور جو تکبر کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو سر بلندی عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک ہے فرمایا چار چیزیں اللہ اس بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے. اچھا، جو اللہ سے محبت کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے، تو جس سے اللہ محبت کرے کتنا خوش نصیب. نشانیاں حضور نے بتائیں، فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے. یا رسول اللہ کون سی چار چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرتا ہے. دوسری چیز یہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کسی حال میں بھی وہ اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹنے دیتا، وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے. جو چار چیزیں میرے آقا کریم نے اس شخص کے لیے بیان کی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ان میں ایک چیز حضور نے بتائی ہے عاجزی، اور ایک چیز حضور نے فرمائی ہے دنیا سے بے رغبتی. دنیا کو وہ ضرورت کے تحت اختیار کرتا ہے لیکن دل میں جگہ نہیں دیتا. اس کے دل میں جگہ ہے تو آخرت کی، اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توقع رکھتا ہے، کسی حال میں بھی اپنے رب سے تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اور ایک چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ صرف اپنا دکھ دور کرنے کی ہی فکر نہیں کرتا، وہ دوسروں کے غم بانٹتا ہے، ترجیح دیتا ہے دوسروں کو اپنے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی کرنے سے تم سمجھو کہ تمہاری عزت گھٹ گئی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے آ کے لے لینا. کتنی بڑی ضمانت ہے. یعنی جو عاجزی کرے، جو جھکے، حضور اسے بے عزت نہیں ہونے دیں گے. فرمایا اگر جھک جانے سے، عاجزی کرنے سے تم سمجھو کہ تمہاری عزت گھٹ گئی ہے تو قیامت کے دن آ کے مجھ سے عزت کیا لے لینا. پتہ چلتا ہے قیامت کے دن حضور عزتیں بانٹ رہے ہوں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے. اس نے اپنے بعد مخلوق میں
سب سے بلند مرتبہ عزت عطا کیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا کریم کو عطا فرمایا ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. اور حضور جس طرف نگاہ فرماتے ہیں، جس سے خوش ہوتے ہیں، جس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے. جو صرف حضور کی نسبت اختیار کر لے، حضور کا بن جائے، اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو میں نے آپ کے سامنے 4 حدیثیں بیان کی ہیں جن میں حضور نے عاجزی اختیار کرنے کی فضیلت بیان فرمائی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عاجزی اختیار کرے قیامت کے دن حضور کا قرب ملے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا جو جھکے، عاجزی اختیار کرے اور سمجھتا ہے اس عاجزی کی وجہ سے اس کی عزت گھٹ گئی ہے، قیامت کے دن مجھ سے آ کے وہ عزت لے لے. تو جب حضور کے پاس جائے گا تو پتہ چلا حضور کا قرب بھی اسے ملے گا، اور جسے حضور کا قرب ملا وہ بخشا گیا، سب کچھ مل گیا. عاجزی کسے کہتے ہیں؟ 4 حدیثیں تو میں نے آپ کے سامنے عاجزی کے فضائل میں بیان کی ہیں. عاجزی کسے کہتے ہیں؟ اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. ایک ہے کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، دوسرے سمجھے نہ سمجھے، دوسرے بے شک مجھے معمولی سمجھیں، چھوٹا ہی سمجھیں، پر میں اپنے آپ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں. یہ مذموم صفت ہے، یہ ناپسندیدہ صفت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے تو بڑا سمجھتے ہیں لیکن میں اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں. یہ عاجزی ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار کرے. بندہ عالم ہے پر کہتا ہے میں طالب علم ہوں، ہے عالم، مستند عالم ہے، مکمل عالم ہے، لیکن کہتا ہے میں طالب علم ہوں. یہ عاجزی ہے. بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، لیکن کہتا ہے میں گناہگار ہوں. تقوی رکھ کے بھی، تقوی اپنا کے بھی دل میں اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتا، وہ اپنے دل میں یہی سمجھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں. ایک ہے دوسروں کو کہنا کہ میں گناہگار ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں دل میں وہ کیا سمجھتا ہے. نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں تو اب بڑے اعلیٰ رتبے پہ پہنچ گیا ہوں، نہیں میں گناہگار ہوں. یہ عاجزی ہے. حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں راتیں زاری کر کر رومن، راتیں زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی توندے، فجری او گناہگار کہاون سب تھی نیویں ہوندے. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں 1,00,000 کروڑ قربان تنا تھیں جڑے نفس رکھیندے جھکا ہو. میں اربوں مرتبہ، 1,00,000 کروڑ کتنے بنتے ہیں؟ 1,00,000 کروڑ قربان تنا تھیں جڑے نفس رکھیندے جھکا ہو. میں اربوں مرتبہ ان لوگوں پہ قربان ہو جاؤں جو اپنے نفس کو جھکا کے رکھتے ہیں. اور پھر اگلے مصرے میں فرماتے ہیں نیل پدم قربان تنا تھی، نیل پدم قربان تنا تھی جڑے سونا ہو کے کہاون سکہ ہو. ہیں سونا پر کہتے ہیں ہم تو سکہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں سکہ پر کہتے ہیں ہم سونا ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہیں سونا پر کہتے ہیں ہم تو سکہ ہیں. قابل تعریف کون سے ہیں جی؟ کتنے ظرف کی بات، کتنا اعلیٰ کردار ہے. عالم ہو کے کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں، ولی ہو کے کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں.
ਨੀਲ ਪਦਮ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨਾ ਥੀ ਜਿਹੜੇ सोना हो के कहावन सिक्का हो। है सोना पर कहते हैं हम तो सिक्का हैं। हजरत फिर बुल्ले शाह कसूरी फरमाते हैं, चल बुलिया चल ओथे वसीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू, ना कोई सानू, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। अपने आप को मिटाया। तारीख पढ़ के देखें, ऐसी सूरत हाल भी रही है कि कुछ लोग सैयद नहीं थे पर अपने आप को सैयद कहलवा लिया, क्योंकि औलादे रसूल के साथ निस्बत है तो उम्मत अदब करती है, मोहब्बत करती है। सैयद नहीं थे पर सैयद बन गए ताकि मुआशरे में इज्जत मिल जाए। जहां ये ट्रेजेडी हुई है वहां ऐसे वाकयात भी पेश आए हैं कि लोग सच्चे सैयद थे पर अपने आप को छुपा के रखे, जाहिर ही नहीं किया कि हम सैयद हैं। ऐसे अजमते किरदार वाले लोग भी इसी उम्मत के अंदर मौजूद रहे हैं सच्चे सैयद, औलादे रसूल हैं पर अपने आप को छुपा के रखे। सरगोदा में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बाबा नूर मोहम्मद खान, फोत हो चुके हैं, सैयद थे। जब कोई अजनबी उनसे मिलता और पूछता बाबा जी नाम क्या है, तो कहते नूर मोहम्मद खान, और फिर दोबारा जोर दे के कहते नूर मोहम्मद खान नाम है मेरा। तो मेरे एक दोस्त हैं रज़ाउद्दीन सिद्दीकी, मेरे उस्ताद भाई हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा और मैंने इसका तजस्सुस किया कि ये दूसरी दफ़ा नाम एक दफ़ा पूछा है उसने, ये 2 दफ़ा बता रहे हैं। पहली दफ़ा कहते हैं नूर मोहम्मद खान, फिर जोर दे के कहते हैं नूर मोहम्मद खान नाम है मेरा। तो ये दूसरी दफ़ा जोर दे के क्यों कहते हैं नूर मोहम्मद खान? इसलिए कि थे वो सैयद, माँ बाप ने नाम रखा था नूर मोहम्मद, इन्होंने खुद आगे इजाफा कर लिया खान। तो अब जब कोई पूछता तो कहते नूर मोहम्मद खान, सारी उम्र अपना सैयद होना छुपाए रखा है, सैयद हो के भी सैयद होना छुपाए रखे। और शेखुल हदीस मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद लाइलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द थे, मुकम्मल दरसे निज़ामी किया हुआ था, लेकिन कभी अपने नाम के साथ अल्लामा नहीं लिखवाया। उनके पास एक शख्स आया कि जो कई हिजाबात में था, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। फिर उनके एक मुरीद ने कहा इसके लिए दुआ करें अल्लाह हिजाबात दूर कर दे। उन्होंने फरमाया कि ये 2 ऐसे हिजाबात में है, हिजाब समझते हैं ना, वो रुकावटें जो अल्लाह का कुर्ब नहीं हासिल करने देती। बाबा नूर मोहम्मद खान ने कहा कि इनमें तो 2 हिजाब हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने देते। एक ये अपनी ज़ात पर ऐसा फ़ख्र करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं, ये अपनी ज़ात के हिजाब में है, ये अपनी ज़ात पे ऐसा फ़ख्र करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। और दूसरा ये अपने इल्म पे फ़ख्र करते हैं कि इल्म ऐसा है जैसा किसी और के पास नहीं। इस वजह से भी ये 2 चीज़ें इनके लिए हिजाब बन गई। जब तक ये इन 2 चीज़ों का हिजाब नहीं हटाएंगे अल्लाह का कुर्ब नहीं पाएंगे। सिलसिला लिया चिश्तिया का बहुत बड़ा मरकज़ है, आस्ताना लिया जलालपुर शरीफ, कुतुबुल अक्ताब, शेखुल शयूख, जीनतुल अस्फिया, कुदवतुल औलिया, हज़रत किबला पीर सैयद ग़ुलाम हैदर शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह सियाल शरीफ के खलीफा हैं और बहुत शान वाले सैयद ज़ादे हैं। ये बात मैंने उनके उर्से पाक पर एक बहुत बड़े आलिम से सुनी, मजमा आम में उन्होंने इस बात को बयान किया। एक अजनबी आया, उसने हजरत पीर सैयद ग़ुलाम हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा आप शाह हैं, आप शाह जी हैं? आपकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया क़यामत के दिन बख्शे गए तो फिर शाह हैं, ना बख्शे गए तो रूह सियाह है। हम तो समझते हैं ना हम बख्शे हुए बैठे हैं, हमारा तो हिसाब ही नहीं होना।
ہم تو اس کیفیت میں بیٹھے ہیں نا، ہمارے دلوں کی تو یہ کیفیت، اور وہ مسند نشین ہو کے بھی علم، تقوی، پرہیزگاری، روحانیت، اعلیٰ اوصاف رکھ کے بھی کہتے ہیں میں قیامت کے دن بخشا گیا تو پھر شاہ ہوں ورنہ روح سے آؤ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی طبیعتوں میں عاجزی تھی، انکساری تھی۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہیں، لیکن بیعت کن کی ہوئی ہے؟ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ۔ اور عاجزی کتنی ہے طبیعت میں۔ بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، بلیا سنگ ارائیاں لگ کے تو جد نو لیکاں لائیاں۔ انہوں نے کہا تم سید ہو کے تو ارائیں ولی کی بیعت ہو گئے ہو، شاہ عنایت قادری کی بیعت ہو گئے ہو۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا جو میرا مرشد ہے وہی میں ہوں۔ اگلے جو اشعار لکھے ہیں ان کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جو مجھے اب ارائیں کہ اللہ کرے جنت میں جائے، اور جو سید کے میں اس کے لیے جنت کی دعا نہیں کرتا۔ کس قدر جلال میں جواب دیا۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا ہے کہ جو میرا مرشد ہے وہی میں ہوں؟ روحانیت، للہیت، خشیت، اللہ کا قرب۔ اولاد غوث اعظم ہے شہنشاہ حضرت پیر بلے شاہ قصوری، گیلانی سید ہیں، پر فرماتے ہیں چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو۔ اچھا یہ سیلفی کیوں بناتے ہیں جی؟ پہلے میں نے قرآن کی آیتیں سنائی، پھر حدیثیں، پھر بزرگوں کے ایک دو واقعات، اب دور حاضر میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ سیلفی جو ہے نا، یہ ہمارے اندر خود پسندی کو پروان چڑھاتی ہے کہ میں بہت کچھ۔ سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے، سوشل میڈیا نے اخلاقیات کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نیٹ پہ اپنی تصویریں لگا کے پھر شوق سے دیکھ کے پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے قرب کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، عاجزی اختیار کرو۔ اور ہم سیلفی لے کے پھر اس کو دیکھ کے پھر اس پر چیک کرتے ہیں کہ لائکس کتنے آئے ہیں، کمنٹس کیسے آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انانیت کو پروان چڑھاتی ہیں۔ بلکہ ایک تجزیہ نگار نے تو بڑا خوبصورت تجزیہ کیا سوشل میڈیا کے نقصانات پر۔ اس نے کہا شاید کوئی ایسا وقت آئے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایکسپرٹ گھٹ جائیں گے، کسی بھی شعبے کے جو ماہر ہیں نا، ماہر لوگ، وہ گھٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ جو محنت کر کے مہارت حاصل کی جاتی تھی، اب وہ لوگ محنت تو کرتے ہی نہیں، اب تو زیادہ وقت موبائل میں ہی لوگ مصروف رہتے۔ اس لیے آئندہ دور جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، اس کا غلط استعمال کر کے، شاید ہم اپنے آپ کو ایک ایسے دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس میں نفسیاتی امراض زیادہ ہوں گے، آنکھوں کے امراض زیادہ ہوں گے آنے والے دور میں، آنکھوں کے امراض اور دماغی امراض زیادہ ہوں گے۔ اس وقت ہمیں نہیں محسوس ہو رہا کیونکہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے نا ہمیں موبائل استعمال کرتے ہوئے، جب کچھ عرصہ گزر جائے گا پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے، پھر ہماری آنے والی نسلیں سوچیں گی کاش ہمارے آباء و اجداد اس وقت روک لیتے، اس وقت اچھی تربیت کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہی استعمال نہ کریں، شاید آپ کے لیے یہ مشکل ہو۔ ویسے اگر میں یہ کہوں کہ آئندہ 2 دن آپ نے فیس بک، واٹس ایپ استعمال نہیں کرنا، ہاتھ کھڑا کریں، تو کوئی کرے گا ہاتھ کھڑا؟ میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کریں، میں ویسے مثال دے رہا ہوں۔ 24 گھنٹے نہیں گزرتے، 2 دن تو بڑی مشکل کی بات۔ اس قدر دل لگ گئے ہیں اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے آپ استعمال کریں، لیکن ایک وقت رکھ لیں بھی، چلیں یہ آدھا گھنٹہ، یہ 1 گھنٹہ، یہ میں نے استعمال کرنا ہے، اور پہلے مقصد متعین کریں کس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ گھر سے بندہ نکلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں بیل ہوئی ہے، اس نے دیکھا ایک میسج آیا ہے، وہ میسج پڑھ کے وہ مسجد جانے کے بجائے اس طرف چلا گیا ہے جو کام اس کو میسج پر کہا گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے خضوع و خشوع ختم ہو رہے صرف اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ۔
اور خود پسندی کو، عجب کو، انا کو پروان چڑھانے میں بھی یہ موبائل بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔